أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعدنا من اللعنة كمر فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سب کا استقبال ہے. ہم یہاں پر اس درسگاہ میں، اس تعلیم گاہ میں مسلمان معاشرے اور سماج کی عکاسی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے سماج کا بچہ، نوجوان، والدین، اساتذہ، پورا معاشرہ اور اس سے جڑے ہوئے سارے عناصر ان کے تعلق سے فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ تنقید کی جائے، نکتہ چینی کی جائے، عیب جوئی کی جائے، بلکہ صرف اور صرف مقصد اس کا اصلاح معاشرہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اس میں بہتری پیدا ہو جائے، اور وہاں پر جو بھی سماجی برائیاں پنپ رہی ہیں، چاہے ہمارے طلباء اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے تھنکرز، ہمارے اسکالرز، ہمارے مفکرین، ان کے ذہنوں میں، ان کے قلم میں، اور جا بجا جو نظر آتے ہیں ساری معاملات، ان میں جو جو کمیاں نظر آتی ہیں اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ وہ بہتر ہو جائیں، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ ہماری قوم جو سارے محاذ پر چھائی ہوئی تھی، ہم سارے محاذ کے کوئی ادنا سپاہی نہیں، سپہ سالار ہوا کرتے تھے، وہ دور پھر سے واپس آ جائے، اور جس چیز کے لیے ہم دعویٰ کرتے رہتے ہمیشہ کہ دنیا کی امامت کے لیے، قیادت کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ کہ ہم صحیح معنوں میں ہم قیادت کریں. معاملات ابھی اس کے برعکس ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قیادت کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، کیونکہ قیادت والے جو اوصاف ہیں وہ ہم سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا نظارہ آج تکلیف دہ ہے. اور کس حد تک تکلیف دہ ہے کہ واقعی اس سے ایک اذیت پہنچتی ہے ذہن کو، دماغ کو، کہ کیا واقعی پھر سے ہماری یہ گاڑی جو پٹری پہ ٹھیک ٹھاک آ جائے گی؟ ہم قیادت پھر سے کر پائیں گے؟ عقل، فکر، تدبر، نالج، حوصلہ، ہمت اور نور اور روشنی کی باتیں ہم پھر سے سارے زمانے کو دے پائیں گے؟ اس کی بڑی فکر ہے ہمیں. اور اسی ضمن میں آج ہم بات کر رہے ہیں اس درسگاہ میں، اور وہ ہے نظارے مسلم معاشرے کے، کہ آج کیا کیفیت ہے ہمارے معاشرے کی اور حقیقت کیا ہے، اور ہم جسے خیر امت کہا گیا ہے، یعنی صرف خیر ہی خیر پھیلانے والے، شر کا وہاں کوئی پہلو نہ ہو، پوری دنیا میں خیر کا پیغام دینے والی قوم. لیکن آج ہمارا معاشرہ اور اس کا اصل نظارہ کیا ہے، اصل منظر کیا ہے، اس کی ہم آج منظر کشی کرنے والے ہیں. یہاں پر یہ منظر کشی اس درسگاہ میں جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سا طنزیہ ایسے اسٹائل لگتی ہے، تھوڑی سی مزاحیہ اسٹائل بھی لگتی ہے، لیکن
وہ فکر کی باتیں ہیں اس کہ یہ نظارہ آج ہمارے یہاں پر کیوں ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نظارے ہمارے مسلم معاشرے کے، اس کو میں نے شکل یوں دی ہے کہ مسلم روزگار سماچار اگر ہمارا کوئی ہو، یعنی مسلمانوں کے لیے جو ملازمتیں دستیاب ہیں، جو جابز دستیاب ہیں، ہمیں ہمارے معاشرے کو کیا کیا چاہیے، اس کے لیے اگر ہم نے کوئی ایک اخبار نکالا کہ مسلم ایمپلائمنٹ نیوز، تو وہاں پر کس کس چیز کی ویکینسی ہے اور کس کس چیز کی ویکینسی آپ کو نظر آئے گی، اس طریقے سے ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا نظارہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم یہ مسلم معاشرے کے نظارے آج الگ ڈھنگ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر مسلم ایمپلائمنٹ نیوز ایسا کوئی اخبار ہو تو وہاں پر آج ویکینسیز کن کن چیزوں کی ہے، اور اس کے ہر پہلو پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ ویکینسی نمبر 1، بال مزدور چاہیے۔ مسلم ایمپلائمنٹ نیوز کی ہیڈنگ بال مزدور یعنی بچہ مزدور چاہیے۔ 8 تا 15 سالوں کے بچہ مزدور چاہیے۔ ہم انہیں زری کے کارخانوں، سوڈا واٹر کے بوتل کے کارخانوں، گارمنٹ فیکٹریوں، بیڑی کے کارخانوں، ہوٹلوں میں ٹیبل صاف کرنے وغیرہ کاموں میں لگا دیں گے۔ دیکھیے سوچنے کی بات ہے، یہ اس کی ایک پوائنٹ پر ہم گفتگو کریں گے، صرف تنزیہ انداز میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہی چیز ہو رہی ہے۔ اسکول جانے والا بچہ جو ہے، اس کو ہوٹلوں میں ٹیبل صاف کرنے کے لیے، زری کے کارخانوں میں کام کرنے کے لیے، جو سلائی کے کارخانے ہیں وہاں پر بٹن وغیرہ کاج کرنے کے لیے، بیڑی کے کارخانوں میں چھوٹے بچوں کو ہم بیڑی کے کارخانوں میں ہم لگا رہے ہیں، اور وہ بچے جو اسکولوں میں ہونے چاہیے تھے وہ نوالا بن رہے ہیں ان کارخانوں کے، وہ مزدور بن رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں۔ اشتہار ذرا پورا سن لیجیے۔ اسکول چھوڑے ہوئے، اسکول سے اور گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کو پریفر کیا جائے گا۔ جو اسکول چھوڑ چکے ہیں، گھر سے بھاگ چکے ہیں، ماں باپ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، ان کو کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ سوچئے کہ یہ جو ہماری قوم کا مستقبل ہے، ان کو یہاں پر خرچ کر کے، ان کو ضائع کر کے ہم کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آگے سنیے، بچے بہت پھرتیلے اور چالاک ہونے چاہیے، اور کارخانوں یا فیکٹریوں میں پولیس کا چھاپا پڑنے پر پچھلے دروازوں سے بھاگنے کا ہنر انہیں آتا ہو۔ دیکھیے یہ پھرتیلے، کیونکہ معلوم ہے بچہ مزدور یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے، تو ان کو جو ہے پولیس کی ریڈ پڑنے والی ہے، تو چالاک اور پھرتیلے بچے دیکھو اپنے کاموں کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان کو پولیس کی زد میں نہ آ جائیں، تو ان کو وہ چوری چکاری بھاگنے کا سارا راستہ اور قانون سے بھاگنے کے بھی سارے راستے جو ہیں وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو۔ آگے سن لیجیے، پولیس کو چکما دینے کے سارے گر ان بچوں کو کارخانوں اور ہوٹلوں وغیرہ کے سیٹ سکھائیں گے۔ کیسے بھاگنے کا، پولیس کی ریڈ پڑنے والی کیسے معلوم کرنے کی، کہاں سے بھاگنے کا، کہاں چھپ جانے کا، پھر کیا کہنے کا، اگر پکڑے گئے تو کیا بولنے کا کہ میں یہ سیٹ کا بچہ ہوں، میں تو ایسے ہی بس وہاں بیٹھا ہوا تھا، ٹیبل صاف کر دوں ایسے ہی، کارخانے میں نہیں، وہ بس ایسے ٹائم پاس کے لیے، ورنہ اس کے ہاتھ میں بستہ بھی دیں گے، یہ تو پڑھتا ہے لیکن یہاں پر کام کرتا ہے۔ یہ سارے گر یہ سیٹ ان کو سکھائیں گے۔ پولیس چھاپے میں پکڑے جانے والوں پر ان بچوں کو ان کے سیٹ ضمانت بھی دیں گے۔ دیکھیے
یہ ساری چیز کیسے ہو رہی ہے؟ دل دہلانے والا یہ منظر یہ مسلم معاشرے کا ہے، مسلم سماج کا ہے۔ ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں، آگہی کی بات کر رہے ہیں، بیداری کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں آج بھی ہمارے مسلم معاشرے میں یہ منظر ہے، حتیٰ کہ شہروں میں بھی ہے۔ ان بچوں کو سیٹھ صاحبان اپنے بچوں جیسے رکھیں گے، اپنے بچوں جیسے۔ کیوں؟ آگے سن لیجئے جملہ۔ اور عید پر نئے کپڑے بھی سلائیں گے، عید پر نئے کپڑے سلائیں گے اپنے بچے سمجھ کر۔ یہ قوم کا منظر ہے بال مزدوری کا، مسلم معاشرے کا یہ نظارہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ورتل القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی اس درسگاہ میں آج ہم کر رہے ہیں مسلم معاشرے کا نظارہ، کہ کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے، کیا زمینی حقیقت ہے، اور کتنا ہولناک، کتنا دردناک نظارہ ہے آج ہمارے معاشرے کا۔ اس میں ہم نے پہلے دیکھا کہ مسلم ایمپلائمنٹ نیوز اگر کوئی چھپے تو اس میں کس قسم کی ویکینسی ہے، تو بال مزدور، بچہ مزدور، اس کی یہاں پر ویکینسی ہے۔ اور یہ سیٹ لوگ دیکھیے جن کو کھپاتے ہیں، چکی میں پساتے ہیں زندگی کی، اور ان سے جو خوب جو کام لیتے ہیں، یہ تاکہ کیا ہے، چھوٹے بچے، بھی آپ کا بچہ چھوٹا ہے، اس کو کہاں پر یہ ملے گا، ہم جو ہے اس کو دن کو بس 20-30 روپے دیں گے تو لے کے جاؤ۔ اب بیچارے مجبور لوگ رکھتے ہیں ان کو وہاں پر، اور ویسے پیسے بچا کر پھر یہ سیٹ لوگ پھر بڑی جو ہیں عبادتیں یا عبادتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے وہ 10 اور 12 نورانی راتیں اس کے لیے منڈپ سجتا ہے ان کا، یا ان لوگوں کا جو ہے وہ استحصال کر کے، استحصال مکمل ایکسپلوریشن ان بچوں کا کر کے ہر سال پھر عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن ایکسپلوریشن کر کے یہاں پر جو قوم کا مستقبل ہے ان کو مزدور بنا کر، ان کا خون چوس کر عبادتیں کیسے اور کس طرح قبول ہوں گی آپ سوچ سکتے ہیں۔ دوسرا اشتہار سن لیجیے، اس کی ہیڈنگ ہے بیوائیں اور مطلقہ خواتین متوجہ ہوں، جن کے طلاق شدہ خواتین ہیں۔ ہیڈنگ ہے اس کے لیے، بیواؤں کے لیے جو ویڈوز ہیں اور جو ڈائیورسیز ہیں، طلاق شدہ خواتین ہیں، وہ توجہ دیں۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ کپڑوں کے کارخانوں میں صفائی کرنے، پیکنگ کے کاموں میں، چپل کے کارخانوں میں، کپڑوں کی رنگائی وغیرہ کے لیے بیوہ اور طلاق شدہ خواتین کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سماج کی ذمہ داری اگر بیوہ ہے تو ان کو سہارا دینے کی، طلاق شدہ ہے یہ ہمارا نظام ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، طلاق اگر ہو بھی رہی ہے اس کی کفالت، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری سماج کی ہے۔ لیکن آج وہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ چپل بنانے کے کارخانوں میں، زری کے کارخانوں میں، کپڑوں کی رنگائی میں۔ اور بیوہ عورتیں، بڑی بوڑھی عورتیں، یہ کیمیکلز برداشت نہیں کرتی ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھی یہ باتیں ہیں۔ ان کیمیکلز میں ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کو کئی تنفس کی، ریسپریٹری کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کی کڈنیز خراب ہو جاتے ہیں، یہ بیواؤں کے۔ اور ہم وہاں پر جو ہیں ان کا استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلوریشن کر رہے ہیں، وہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ آئیے کیا لکھتے ہیں، 8 تا 10 گھنٹے کارخانوں میں کام کرنا ہوگا، روزانہ 20 روپے اجرت ملے گی، ڈیلی 20 روپیز۔ البتہ ان کارخانوں کے مالکین 60 روپے روزانہ کی تنخواہ کی رسید پر آپ کا دستخط یا انگوٹھا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس سے بچنے کے لیے، قانون سے بچنے کے لیے کہ کم سے کم اتنے ویجز، اتنی مزدوری ہونی چاہیے، تو اس کے لیے 20 روپے دیں گے، لیکن 60 روپے روزانہ کی اجرت کے اوپر آپ کا انگوٹھا لیں گے۔ دیکھیے ہمارے قوم کا حال کیا ہے۔
20 روپے پا کر 60 روپے کی رسید پر انگوٹھا یا دستخط لگانے والے بیوائیں اور مطلقہ خواتین ہی انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ بیواؤں اور طلاق شدہ خواتین کے لیے حکومت اور دوسری سماجی اداروں سے یعنی NGOs سے ہر ماہ 500 روپے ملتے ہیں۔ دیکھیے یہ سیٹ صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ان طلاق شدہ عورتوں کے لیے، بیواؤں کے لیے گورنمنٹ کی کچھ اسکیمز ہیں یا NGOs، سماجی تنظیمیں ہیں، چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں، ہر مہینے 500 روپے ملتے ہیں۔ ان میں سے صرف 25 روپے ان بیواؤں کو دیے جائیں گے۔ البتہ ہر سالانہ جلسے میں منسٹروں اور دیگر مشہور سماجی شخصیات کو بلایا جاتا ہے، تب ان کو کہنا ہوگا کہ انہیں ہر ماہ 500 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اس سالانہ جلسے میں کچھ فلاحی تنظیمیں بیواؤں کو ایک ساڑی اور چپل وغیرہ بھی دیتے ہیں، مگر وہ کارخانے کے مالکین کی ملکیت ہوگی اور ضروری نہیں کہ وہ انہیں دیے جائیں۔ ذرا سوچتے جائیے اور یہ بھیانک نظارہ مسلم معاشرے کا کرتے جائیے۔ یہ اعلان پرنٹڈ شکل میں شاید آپ کو کہیں نہیں ملے، لیکن یہ اعلان آج ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں بآواز سے بلند ہو رہے ہیں، ہم آپ سبھی سن رہے ہیں وہ، اور سبھی جگہوں پر یہ ہو رہے ہیں۔ آگے سنیے، بیوائیں اپنے شوہر کی موت کا سرٹیفکیٹ اور طلاق شدہ خواتین اپنا طلاق نامہ ساتھ لے کر آ جائیں۔ کیوں؟ ذرا سن لیجیے آگے۔ جن کی واقعی طلاق ہوئی ہے وہی آئیں، جن کے سر پر طلاق کی تلوار لٹک رہی ہے وہ نہ آئیں، ورنہ ہجوم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مسلم سماج کا نظارہ ہے کہ طلاق شدہ عورتیں آ جائیں جن کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے یہاں پر لگ بھگ ہر گھر میں عورت کے سر پر طلاق کی تلوار لٹک رہی ہے، بدقسمتی سے۔ تو ایسے جو رشتے تو ہیں، طلاق ہوئی نہیں ہے، طلاق ہونے کے برابر ہے، وہ رشتے تو بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں سیپریشن۔ طلاق نہیں، ڈائیورس نہیں، سیپریشن۔ ممبئی کے 4-5 چیریٹیبل ٹرسٹ سے میں وابستہ ہوں، جہاں مجھے طے کرتا ہوتا ہے کتنی فیس دی جائے۔ اسے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کے ابا، تو کہتے ہیں ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ بغیر کوئی سوال پوچھے اس کو میں فارم دیتا ہوں کہ ابا کا انتقال ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے، تو سماج کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ان کو سنبھالیں۔ لیکن پھر دوسرے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے ابا، تو میرے ابا، ہاں بتائیے کیا بتائیے؟ نہیں ہمارے ابا، بولے کیا ہے؟ تو نہیں ڈائیورس ہو چکا ہے، طلاق ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ فارم دیا جاتا ہے۔ کسی پوچھتے آپ کے ابا کیا ہوا ہے؟ نہیں ابا جو ہیں وہ سیپریٹ ہوئے، یعنی کیا ہوا ہے؟ نہیں امی الگ رہتی ہیں برسہ برس سے، ابا الگ رہتے ہیں، اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہیں وہاں سے وہ ایک دوسرے کو ستاتے رہیں۔ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا ابا کیا ہوا ہے؟ بھائی ڈائیورس ہوا ہے، طلاق ہوئی ہے، سیپریٹ ہوا ہے؟ نہیں۔ تو پھر نہیں وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ ایک ہی گھر میں ہیں لیکن پچھلے 5-6 سالوں میں وہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ تو کتنے قسم کے والدین ہیں دیکھ لیجیے ہمارے یہاں پر، کتنے قسم کے پیرنٹس ہیں۔ طلاق شدہ سمجھ میں آتی ہے، ایک نئی قسم سیپریٹڈ، اور اس سے ایک نئی قسم کہ بھائی گھر میں ہیں لیکن سال ہر سال سے ایک دوسرے بات چیت نہیں۔ یہ ازدواجی زندگی کا یہ حال ہے ہمارے یہاں پر، یہ مرد اور عورت کے رشتوں کا یہ حال ہے ہمارے یہاں پر۔ تو سوچ لیجئے کہ کتنے گمبھیر اور کیسے حالات ہیں یہاں ہمارے یہاں پر۔ آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں، آج اسی میں سمجھ لیجئے اس بات کو کہ طلاق شدہ عورتوں کے لیے اس ملک میں 1986 کی بات ہے کہ ایک جج نے اس ملک میں ایک فیصلہ دیا ایک طلاق شدہ عورت کے لیے، اور وہ اس عورت کا نام تھا شاہ بانو، اور جج نے فیصلہ کیا کہ اسے وہ مینٹیننس کے لیے، کفالت کے لیے ہر مہینہ کچھ اسے پیسہ دیے۔
اور جج نے اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیا کہ اس کا جو سابق شوہر ہے وہ اپنی طلاق شدہ اس عورت کو ہر مہینہ 128 روپیہ دی. ہنگامہ ہوا ہمارے یہاں پر کہ طلاق ہو چکی ہے, 128 کیا, 1 روپیہ 28 پیسہ بھی دینا نہیں چاہیے, لینا نہیں چاہیے. بڑی جوشیلی جذبات ماحول بن گیا پورے ملک میں. جو ہے رات بھر, اس وقت سپریم کورٹ کا آرڈر تھا 10 بجے تک کا, رات بھر جو ہے وہ بڑی جوشیلے محفلیں جم گئی کہ یہ سپریم کورٹ کا یہ معاملہ جو ہے یہ نہیں چلے گا ہمارے یہاں پر, یہ سیدھا ہمارے پرسنل لا میں انٹرفیرنس ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی. انٹیلیجنس نے رپورٹ دی گورنمنٹ کو کہ مسلمان بڑے بفرے ہوئے ہیں. لہذا سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو رد کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کر دیا گیا کہ یہ جو شریعت کے معاملات ہیں اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارے جو شرعی قانون ہے اس میں کوئی انٹرفیرنس کسی ملک کا کہیں ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہم کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ جو بیوہ ہے, وہ جو طلاق شدہ ہے, وہ آخر کہاں جائے. اس طلاق شدہ کے لیے ہم نے کیا ذریعہ کیا ہے. چھوٹا موٹا تو بھی ہم کچھ اسے کام دے سکتے ہیں, یا اس کی کفالت کے لیے کوئی فنڈز, کوئی ذریعہ ہم اس کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں. یہ ہم نے سوچا ہے کیا؟ اور جب ہم نہیں سوچتے ہیں تو اس قسم کی ججمنٹ آ کر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. مسلم معاشرے کا یہ نظارہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم